علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ فضیلت مآب حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد امین محمدی صاحب اور اصحاب الفضیلہ علماء کرام، مشائخ، اساتذہ، مبلغین، دعات، ائمہ کرام اور عزیز طلبہ اور لائق تکریم احباب گرامی، حاضرین محترم، حضرت شیخ الحدیث صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بہت ہی عالمانہ بھی اور ناصحانہ بھی، اور تربیت اور تزکیے کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہماری اصلاح فرما رہے تھے۔ خواہش تو میری یہی ہے کہ شیخ ہی بیان کرتے رہیں اور ہم سنیں، اس لیے کہ بیان کرنے سے سننا جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ دستور ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی کچھ کہہ دیں، تو سچی بات ہے علماء کو کہتے ہوئے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، یہ تو علماء ہیں، میرے اندر تو بڑی کمیاں، تقصیریں، کوتاہیاں، نقائص ہیں، اور یہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں۔ تو وہ دل میں بات آتی ہے کہ قدر خویش بشناس، اپنے آپ کو پہچان، تو کن سے مخاطب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان اور کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کا وصف بیان فرمایا ہے۔ سورۃ العصر میں وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی طرح سورۃ البلد میں وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ تو تواصی یعنی ایک دوسرے کو تلقین کرنا اور ایک دوسرے کی تلقین کو قبول کرنا، تواصی تفاعل کا باب ہے۔ وصیت یہی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ضروری ہے آپ دوسرے کو یاد دلائیں اور دوسرا آپ کو یاد دلائیں، اور جو دوسرے سے بات کی جاتی ہے پہلے وہ انسان اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے اور پھر اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے دوسرے کے سامنے عرض کر دے۔ تو میں تو سچی بات ہے یہی سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس جو ہے تواصی اور تناصح کی مجلس ہے، ایک دوسرے کو یاد دلانا اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ باتیں ذکر کرنا جو میرے لیے بھی ضروری ہیں کہ میں ان کو ہمیشہ ملحوظ رکھوں، اور ہم سب کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ہمارے پیش نگار ہیں۔ آپ نے شیخ صاحب کی گفتگو سنی، بہت سارے پہلو انہوں نے ماشاءاللہ روشن فرمائے اور ان پر گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ اسے بابرکت اور نافع بنائے ہم سب کے لیے۔ میں بھی چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ حضرات، علماء جو ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ ورثۃ الانبیاء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ نبیوں نے جو ورثہ چھوڑا ہے وہ علم کا ہے. لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم. نبیوں کا ورثہ علم ہے. آپ نبیوں کے علم کے وارث ہیں. کتاب و سنت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، دین کی فقہ، دین کا علم، یہ نبیوں کا ورثہ ہے. اور پھر وہ کام جو نبیوں کا کام تھا، علماء کا بھی وہی کام ہے، اس کام اور مشن کے بھی یہ وارث ہیں. اور جو جگہیں، جن جگہوں پہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو کھڑا کیا تھا، اور بالخصوص سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب اور مقام تھا، اور جس جگہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، وہ مقامات اور وہ منصب اور وہ کام اور وہ مشن، اس کے بھی آپ وارث ہیں. اس علم کے بھی وارث ہیں، اس مشن اور اس کام کے بھی آپ وارث ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام منبر تھا. آپ مبلغ تھے، داعی اللہ تھے، وعظ فرماتے تھے، یاد دہانی کرواتے تھے اور تذکیر فرماتے تھے. تو آپ منبر رسول کے بھی وارث ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، لوگوں کی امامت کرواتے تھے. اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے بھی وارث ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے طور پر اللہ رب العزت نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور فرمایا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعثت معلمہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور آپ کی مسند تعلیم، یہ بھی آپ اس کے وارث ہیں، اس کے بھی آپ وارث ہیں. اور ایک منصب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَأَنِ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے، ان کو فتویٰ دینا، ان کی رہنمائی کرنی، اور جو آپ کے پاس قضیہ آ جائے اس کا فیصلہ کرنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے، اس منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا پیغام پہنچانا، اس مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کی امامت کروانا اور انہیں اللہ کے سامنے جھکانا اور اللہ کے ساتھ ملانا اور لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کا تزکیہ کرنا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کے دینی رہنمائی کرنا اور ان کے دینی امور، ان کے معاملات کے اندر تصفیہ کر کے دین کے مطابق فیصلے کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور نبیوں والا ورثہ سنبھالنے کے لیے اور نبیوں والے منصب کے اوپر کام کرنے کے لیے نائب بن کر، ان کا وارث اور ان کا نائب اور ان کا جانشین بن کر اور ان کے مشن کا امین بن کر اس سلسلے اور اس کام کو جاری رکھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے. اعداد، انسان کے اندر یہ استعداد ہو، یہ صلاحیت ہو کہ یہ میں کام کر سکوں. اس کے لیے صرف ایک مرحلے تک پڑھ لینا، بولنے کی صلاحیت حاصل کر لینا، مجمع اکٹھا کر لینا، باتیں کر لینا، ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے کچھ کہہ دینا، کچھ سنا دینا، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دینا، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. العلم بالتعلم
علم سیکھنے سے آئے گا، علم سیکھنے سے آئے گا۔ اور یہ علم سیکھنے والا جو عمل ہے، یہ آپ نے 6 سال یا 7 سال یا 8 سال یا 10 سال تک جو علم حاصل کیا، حافظ صاحب نے تو ماشاءاللہ حضرت بڑے حافظ صاحب سے پڑھا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، جیسے فرما رہے تھے کہ ایک عرصہ ان کے ساتھ رہے ہیں، تو وہ اکثر جب بخاری کا درس دیا کرتے تھے آخری حدیث کا مختلف مواقع کے اوپر، تو طلباء سے کہا کرتے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے تحصیل علم مکمل کر لیا ہے، مکمل طور پر علم حاصل کر لیا ہے اور فارغ التحصیل ہو گئے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ جو آپ نے دورانیہ گزارا ہے انتظامی تعلیم کا، باقاعدہ تعلم کا، اس سے آپ علم حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی ہے، اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کتابوں سے سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کو سمجھنے کے اصول بتا دیے ہیں کہ ان کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ استادوں سے انسان نہ پڑھا ہو، خالی کتابوں سے پڑھے آدمی تو انسان غلط سمجھ لیتا ہے، تصحیف کا شکار ہو جاتا ہے، تحریف کا شکار ہو جاتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو استادوں کے پڑھائے ہوئے راستے کے اوپر اگر کتابوں کو سمجھے گا پھر بھی مشکل پیش آتی ہے، پڑھنے کے بعد بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ بتائیں، یا میں نے یہ سمجھا ہے کیا یہ ٹھیک ہے، اس کی تصویب فرما دے، تصحیح فرما دے، اور اگر صحیح ہے تو تائید فرما دے، ان سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شیخ صاحب کو اچھی طرح مستحضر ہوگا، میرا تو حافظہ کمزور ہے، تفقہوا قبل ان تسودوا، امام بخاری نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے کہ تفقہوا، اور اللہ رب العزت نے بھی یہی کہا ہے قرآن مجید میں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کے اندر فقاہت جو ہے، یہ ہماری ایک ایسی غلط سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فقہ دین نہیں ہے، اور یہ فقہ جو ہے یہ دین کے خلاف ایک چیز ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تفقہ فی الدین یہ مطلوب ہے۔ اور من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ہاں لوگوں کے اقوال کی فقہ اور آراء الرجال کی فقہ، اور اس کو کتاب و سنت کی جگہ پر لے آنا، اور اس سے منہ موڑ کے پھر یہ کہنا کہ سب کچھ اسی میں، اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا، یہ غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر ہے، اور اس علم سے استیناس کیا جا سکتا ہے، استرشاد کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے لینا کیسے ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے، یہاں سے لینے کے لیے اس سے استیناس ہوتا ہے، اس سے استرشاد ہوتا ہے، اس سے آسانی ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس پر غور و فکر کر کے لینا کیسے ہے۔ لیکن ہمارے لیے اصل چیز جو ہے وہ علم کا خزانہ کتاب و حکمت قرآن و سنت ہے، یہی علم ہے۔ اور اس کے اندر فقاہت کیا ہوتی ہے؟ فقاہت یہی ہوتی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے موقع کا پتہ ہو کہ یہ کس موقع کا حکم ہے، اور اس حکم کے درجے کا پتہ ہو کہ اس کا درجہ کیا ہے، اور اس کے جو مقتضیات اور اس کے متعلقات ہیں ان کے بارے میں علم ہو کہ یہ حکم کہاں لاگو ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جاننا، اور پھر لوگوں کے عقلی اور فکری مستوا کو سمجھنا، اور ترتیب سمجھنا کہ پہلے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے، اولیات کیا ہیں، اولویات کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننا، یہ فقہ ہے۔ تو یہ فقہ جو ہے قبل ان تسودوا، مراتب اور مناصب حاصل کرنے سے پہلے اپنے اندر دین کی فقہ پیدا کرو، علم کے اندر رسوخ ہو، اس کے اندر گہرائی ہو، اس کے اندر وسعت ہو، اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ اور جب یہ علم سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس علم کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھنا چاہیے، عمل بھی سیکھنا چاہیے۔ اساتذہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی کہ جیسے تربیت کی جاتی تھی، اور جس طرح روحانی ماحول ہوتا تھا، اور جس طرح لوگوں کا تزکیہ نفوس اور تطہیر قلوب کا ماحول ہوتا تھا،
حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد ہے، ان سے کئی دفعہ یہ بات سنی اور ان کے شاگردوں نے بھی اس کا اظہار کیا۔ فرمانے لگے کہ میں جب امرتسر میں پڑھنے گیا تو وہاں حضرت امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم تھے اور ان کی مجالس ہوتی تھیں، ان کے دروس ہوتے تھے، تو میں نے ہفتہ 10 دن وہاں گزارے۔ تو اس روحانی ماحول کے اندر جو میں نے وقت گزارا تو میں حیران تھا کہ لوگ اس روحانی ماحول اور اس روحانی فیوز اور اس روحانی تاثیر کے اس ماحول کے اندر لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے کہ لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں، دل پھٹ کیوں نہیں جاتے۔ ایسا ماحول تھا تربیت کا، تعلیم کا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا، اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، اور اللہ کے ساتھ ارتباط، اور اللہ کے ساتھ اعتصام کا۔ اعتصموا باللہ، اعتصام باللہ، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے طرف انابت اور اس کے لیے اخبات اور اس کے ساتھ ایسا ربط و تعلق کہ انسان کو وہ کیفیت حاصل ہو جائے جو مطلوب ہے دین کا، احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ یہ چیز بھی سیکھنے والی ہے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، اسے بھی حاصل کرنا چاہیے۔ علم بھی سیکھے گہرائی کے ساتھ اور رسوخ کے ساتھ، کچا پکا نہیں، پلا علم نہیں، پختہ علم ہونا چاہیے، گہرا اور راسخ علم ہونا چاہیے کہ شبہات اور فتنوں کا انسان مقابلہ کر سکے، انسان فتنوں کا مقابلہ کر سکے، شبہات کا مقابلہ کر سکے، اور تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ ارتباط اور اللہ کے ساتھ اعتصام اور اللہ کی طرف تبتل اور اس کی طرف انابت اور اس کے لیے اخبات، یہ انسان کے اندر اس طرح راسخ ہو جائے کہ شبہات بھی انسان کے اوپر اثر انداز نہ ہوں اور شہوات بھی انسان کے اوپر اثر انداز نہ ہوں۔ فتنے دو ہی ہیں، شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ، اللہ اکبر، خوارج کا فتنہ کیا تھا؟ شبہات کا فتنہ تھا، دین کو سمجھا نہیں، غلط سمجھ گئے، صحابہ کے خلاف زبان کھول دی، حضرت عمر کے خلاف زبان کھول دی، حضرت علی کے خلاف زبان کھول دی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھول دی۔ متقی ہیں، تقوی شعار ہیں، بہت زیادہ، ان کے قرآن پڑھنے کو تم بہت زیادہ سمجھو گے، قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز کو بھی تم سمجھو گے زیادہ ہے، اپنی نماز اور اپنی قرات اور اپنی عبادت کو اس کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے، اس میں بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن دین کی سمجھ نہیں، دین کی فقہ نہیں ہے، دین کی حقیقت معلوم نہیں ہے، اس کا درجہ معلوم نہیں ہے، اس کی اولیات اور اولویات کا علم نہیں ہے۔ یہ شبہات کا فتنہ تھا، اور یہ ایسا فتنہ تھا کہ اس فتنے کی وجہ سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی، اور پھر بعد کی جنگیں اس کے اندر بہت زیادہ اس وجہ سے فتنے پھیلے، اور شیخ صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ خوارج کا فتنہ ختم نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دور میں تھے، یہ آج جو ہے سیاسی فکر اور یہ فکر کہ سیاسی نظام کو بدل کر حکومت قائم کی جائے اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کے اوپر دین کو قائم کیا جائے، یہ فکر وہاں سے چلی ہوئی ہے، یہ فکر وہاں سے چلی ہوئی ہے۔ رنگ بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں، اور پھر اعتزال کا فتنہ وہ بھی اسی سے پیدا ہوا، وہ بھی خوارج سے متاثر تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلے آگے چلتے 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 آج اور رنگ اختیار کر گئے ہیں معاشرے کے اندر۔ داعش کا فتنہ، تکفیر والہجرہ کا فتنہ، اور مسلمانوں کے اوپر فتوے لگانے کا فتنہ، اور لوگوں کے بارے میں منفی ذہن رکھنے کا فتنہ، یہ سارے اسی فتنے سے چلے ہوئے ہیں۔ یہ شبہات کے فتنے جو ہیں، ان کے مقابلے میں انسان ثابت قدم ہو اس راستے کے اوپر جو المحجۃ البیضاء، جو صراط مستقیم ہے۔ اور دوسرا شہوات کا فتنہ، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کا ساز و سامان،
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، بیوی، بچے، مال و دولت، جاہ و حشمت، منصب، عزت، اقتدار، یہ شہوات ہیں انسان کی۔ شیخ صاحب حدیث سنا رہے تھے، مازیبان جائعان ارسلا فی غنم، اللہ اکبر پڑھنے والی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلقین کیا کرتے تھے طلبۃ العلم کو کہ یہ مازیبان جائعان والی جو حدیث ہے، مازیبان جائعان والی جو حدیث ہے، اس کی شرح جو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، یہ علماء کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ مال کا طمع اور مال کی حرص، اور منصب اور عہدے کی حرص کہ میرا نام اونچا ہو اور مجھے یہ عہدہ مل جائے اور یہ منصب مل جائے۔ اور آج اس عہدہ طلبی نے اور اس دولت طلبی نے اس قدر دلوں کے اوپر استیلاء اور اس قدر دلوں کے اوپر یہ طاری اور حاوی ہو گئی ہے کہ اور کوئی چیز سامنے ہی نہیں رہی، عہدہ ہی صرف مطلوب ہو کے رہ گیا ہے، صرف پیسہ ہی مطلوب ہو کے رہ گیا ہے، اور صرف یہی بھی ہے کہ میرے اس شہر کی سیکٹری شپ کیوں نہیں مجھے، نظامت کیوں نہیں مجھے ملی، مجھے عمارت کیوں نہیں ملی، اور مدرسہ بھی مجھے وہی ملے جس کا میں محتمم ہوں، اور مسجد بھی وہ جو میرے انڈر میں ہو، میں کسی کے نیچے رہ کے نہیں چل سکتا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ منصب، یہ عہدے، یہ شرف، یہ برتری؟ اللہ اکبر! انسان تو ہے، مومن وہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، المومن کالجمل الانف، نکیل ڈلے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، انقیدہ انقادہ، اسے کھینچے تو پیچھے چلا آتا ہے، ان انیخا علی صخرۃ استناخا، اگر کنکروں اور پتھروں پر بٹھا دو تو وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ ہین لین، نرم ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں منایا نہیں جا سکتا، انہوں راضی نہیں کیتا جا سکتا، انہوں موڑیا نہیں جا سکتا، نہیں، انہیں نہ کر دیتی، ان جو مرضی ہو جائے، انہیں ہاں نہیں کرنی۔ ہین، آسان ہے، لین، نرم ہے، قریب، اس تک رسائی آسان ہے، لوگوں کے قریب ہے۔ مومن کی یہ صفات ہوتی ہے، تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ آج شہوات کا فتنہ اور شبہات کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو وہ نقل کرتے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے بھی کہا کہ یہ حکماً مرفوع ہے۔ کیف بکم اذا لبستکم فتنۃ، تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ فتنہ آ جائے گا، یربو فیہ الصغیر ویحرم فیہ الکبیر، جس فتنے میں چھوٹے بڑے ہوں گے، اسی فتنے میں پل کے بڑے ہوئے ہیں، ویحرم فیہ الکبیر، اور بڑے اسی میں بوڑھے ہوئے ہیں، بڑے اسی میں بوڑھے ہوئے ہیں۔ اگر اس فتنے کی اصلاح کی کوئی، اور اس فتنے کو لوگ سنت بنا لیں گے، حالانکہ ہوگی وہ بدعت، سنت مبتدع، ایسا طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے ان چیزوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کے منفی اثرات ہیں، جب تک دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ کو کور نہ کیا جائے تو پھر دوائی اینٹی بائیوٹک نقصان دے جاتا ہے، اس کو کور کرنا پڑتا ہے۔ خشک دوائی کھائی جائے، گرم دوائی کھائی جائے تو اس کے ساتھ کوئی مرتب چیز بھی دینی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اعتدال والی چیز بھی دینی پڑتی ہے، وگرنہ خشکی اس کے ساتھ تو انسان کا خون ہی خشک ہو جائے گا، جسم کا پانی ختم ہو جائے گا۔ گرم چیز کھائے گا، کوئی اعتدال والی چیز نہیں کھائے گا تو انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو کے شریان ہی پھٹ جائے گی، برین ہیمریج ہو جائے گا۔ اعتدال بھی ضروری ہوتا ہے، جو چیزیں منفی ہیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ فتنہ جو ہے ایسا ہے کہ سنت مبتدع، اللہ اکبر، جب کوئی بات کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح کرو، کہتے ہیں یہ کیا، تم تو وہ طریقہ جو ہے نا، جو علماء کا طریقہ ہے، جو اس وقت کا رائج طریقہ ہے، جس کے اوپر سارے لوگ چل رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے چیزیں چلتی ہیں، وہ انہوں نے شروع کیا، ہم نے بھی شروع کر دیا، ادھر شروع ہوا ادھر بھی شروع ہو گیا، ادھر شروع ہوا ادھر بھی شروع ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محترم، بتائیں یہ کب ہوگا، متى یکون ذالک؟ تو انہوں نے جو بات کہی میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اس وقت ہوگا اذا
اللہ اکبر. کثرت قراؤکم وقل فقہاؤکم. پڑھے ہوئے زیادہ ہوں گے، فقیہ کم ہوں گے. پڑھے ہوئے زیادہ ہیں، پڑھے ہوئے زیادہ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ماسٹر کیا ہوا ہے، فلاں مدرسے کے فاضل ہیں، فلاں مدرسے سے سند لی ہوئی ہے، فلاں شیخ سے اجازت لی ہوئی ہے. کثرت قراؤکم وقل فقہاؤکم. دین کی فقہ نہیں. دین کی فقہ کیا ہوتی ہے؟ اصل دین کی فقہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں خشیت ہو اللہ کی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے بلکہ وہ اور زیادہ جری ہو گیا ہے معاصی کے اوپر اور ہیلوں کے اوپر اور تعویلوں کے اوپر اور اپنی بات کو منوانے کے اوپر اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے اوپر، لوگوں کی توہین کرنے کے اوپر ڈرتا ہی نہیں ہے بات کرتے ہوئے. اس کے دل میں کہاں خشیت ہے؟ سب سے پہلے جو علم اٹھے گا لوگوں سے، اول علم یرفع، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ الخشوع. لوگوں کے اندر عاجزی نہیں رہے گی، اللہ کے سامنے خشوع نہیں رہے گا. نمازی ہوں گے لیکن خشوع والی نماز نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ نماز نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، کل مرجل، ہنڈیا کی طرح دکھ 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 ہو رہی ہے سینے کے اندر، آنکھیں چھلک رہی ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں. ایسی نمازیں کہاں گئی؟ ایسا خوف خشیت کہاں گیا؟ جب کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تو رکھا تک اللہ وڈا بیٹھا صوفی ثناء اللہ، مینوں دسنا میں تیرے نال بہتا پڑھیا، مینوں سارے پتے نے، میں سارا جاننا. اللہ اکبر. کان وقافا عند کتاب اللہ. حضرت عمر کسی نے اتق اللہ کہہ دیا کانپ جاتے تھے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے. اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کے بارے میں یہ اعلان ہوا کہ وہ سب جنت میں جا رہے ہیں، ایک بندہ نہیں جائے گا، تو ڈرتا ہوں کہیں میں ہی بد نصیب نہ ہو جاؤں. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں حذیفہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور مجھے محروم نہ کرنا، میری بات ماننا. مجھے بتاؤ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق بتائے تھے؟ میرا نام تو ان میں نہیں. یہ خشیت ہے. ہم کہاں ہیں؟ علم خشیت سکھاتا ہے، علم خشوع سکھاتا ہے، علم تواضع سکھاتا ہے، علم اللہ اکبر علم سکھاتا ہے. علم کے ساتھ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، تکبر نہیں آتا. اور ہم 4 حرف آ گئے، اپنے استادوں کو بھی استاد نہیں سمجھتے جنہوں نے تمہیں قلم پکڑنا سکھایا تھا، حرف لکھنا سکھایا تھا، حرف پڑھنا سکھایا تھا. تو الٹا سیدھا پڑھتا تھا، تیری غلطیاں سیدھی کی تھیں. اب تو ان استادوں کو سمجھتا ہے مجھے کسی نے کیا دیا ہے، مجھے مدرسوں نے کیا دیا ہے، مجھے استادوں نے کیا دیا ہے، میں نے کسی سے کیا لیا ہے. اللہ اکبر. ایسے نہ شکر، ایسے احسان ناشناس، ایسے پگڑیاں اچھاڑنے والے. اللہ اکبر. استادوں کو دکھ دینے والے، انہیں آزردہ کرنے والے، یہ علماء ہے. کیسا علم ہے یہ؟ سچی بات ہے یہ دین کا علم نہیں، یہ دنیا کا علم ہے. اللہ اکبر. شیخ صاحب نے اخلاص کی بات کی. من ابتغا، اللہ اکبر، لا تعلموا العلم، یہ علم اس لیے نہ سیکھو لتباہوا بہ العلماء وتماروا بہ السفہاء، علماء کے مقابلے کرو. شیخ الحدیث بنا ہے فلاں، میں بھی شیخ الحدیث ہوں، میں کسی نالوں گھٹ ہاں؟ میں بخاری پڑھا سکنا، میں بخاری تو تھلے کو کتاب نہیں پڑھانی. اور اللہ کے بندے، قاعدہ پڑھانے کی سعادت بھی تمہیں حاصل ہو جائے، الف با کی بنیاد رکھنے کی سعادت تمہیں حاصل ہو جائے. یہ بخاری پڑھانا بھی اعزاز ہے اور یہ الف با پڑھانا بھی اعزاز ہے. اقرا، پڑھاؤ. الف با سے شروع ہوتا ہے. حضرت مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے اور وہ طلباء کو ابواب السرح پڑھایا کرتے تھے اور بلوغ المرام بھی پڑھایا کرتے تھے. بخاری بھی پڑھاتے تھے، یہ کتاب بھی پڑھاتے تھے، چھوٹی کتاب نخبۃ الحدیث بھی پڑھاتے تھے.
یہ چیزیں کیا ہیں؟ اتنا ہمارے اندر اللہ اکبر یہ کبر آ جاتا ہے کہ ہم نام کے اوپر نیچے اور آگے پیچھے ہونے کے اوپر جلسے کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور ٹائم کے آگے پیچھے کے اوپر یاد کر ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ علماء کے مقابلے کرنے اور ان سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، لتباہوا بہ العلماء اور تماروا بہ السفہاء، نادانوں سے مقابلے کرنے، مناظرے کرنے، لاجواب کرنا، منہ بند کرنا، بولتی بند کرنا، اور اللہ اکبر یہ کر دینا کہ پھر اس کو زمین میں چھپنے کی جگہ نہ رہے۔ یہ مقصد ہے علم کا۔ او تجتازوا بہ المجالس، کہ مجلسیں سمیٹ لو، یہ میرے لوگ ہیں، ان میں میں بیٹھا ہوں، میں ان کا رہنما ہوں، یہ جگہ میری ہے، یہ منصب میرا ہے، یہ ادارہ میرا ہے، یہ فلاں میرا ہے۔ ایک روایت میں الفاظ لتتخیروا بہ المجالس، کہ میری کرسی زیادہ اونچی ہو، مجھے زیادہ کرسی بڑی ملے، مجھے صدارت والی کرسی ملے، نظامت والی کرسی ملے، یہ منصب۔ اللہ اکبر، اگر ان چیزوں کے لیے یہ علم حاصل کرتے ہو، فنار النار النار، یہ آگ کا راستہ ہے، بچ جاؤ اس سے، آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ۔ من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، دنیا کا کوئی سامان لینا چاہتا ہے اور یہ دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ ہے وہ صرف انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کی رضا اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور دین کا علم جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑے اور اللہ کا تعارف کروائے، اللہ کے ساتھ انسان کا ربط اور تعلق بڑھائے، اور انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا وہ اعتصام باللہ کا تعلق قائم ہو جائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اعتصام باللہ۔ اللہ اکبر، کہ انسان کا سب سے بڑا سہارا اور انسان کا سب سے بڑا ملجا و ماوا اور انسان کا سارے کاموں کے اندر اصل کارساز اور مددگار دستگیر وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ انسان کا اسی کے ساتھ دھیان ہو، اسی کی طرف انسان کا لگا ہو۔ جیسے قطب نما نہیں ہوتا ہے کمپاس، جو قطب نما کی طرف ہر وقت اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ قطب نما ہے، قطب نما ہے، یہ قطب شمالی ادھر ہے۔ انسان کے دل کی سوئی ہر وقت اللہ کی طرف ہو، دل کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف ہو، اور اللہ کا ذکر دل میں بھی ہو اور زبان پہ بھی ہو، اور آپ کا جسم بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر لگا ہوا ہو۔ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، اور ذکر عملی بھی ہوتا ہے، عمل کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو اللہ کا نام لے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے دھڑک رہا ہے اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے کسی وقت ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، یہ دل کا ذکر ہے کہ اللہ کی عظمت کا خیال آیا، اپنے گناہوں کا لحاظ آیا، اور اس کا خیال آیا کہ وہ مالک کتنا بڑا ہے اور میں کتنا گناہ گار اور کتنا کوتاہ کار اور کتنا سیاہ کار ہوں۔ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ کچھ چج دی نیکی تو ایک بھی نہیں لبھی، ساری زندگی کچھ چج کی نیکی اور کچھ ستھری نیکی جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سنت تو دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے فارغ ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تھی وہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ نماز پڑھی ہے پھر بھی استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پڑھ کے استغفار کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے استغفار کر رہے ہیں۔ ہمارا جو علم ہے، اس علم کے ساتھ یہ حقیقتیں ہمیں معلوم ہوں، یہ اصل حقیقتیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ بصائر ہیں جو یہ علم عطا کرتا ہے، اور پھر ان بصیرتوں اور ان حقیقتوں کے ساتھ یہ انسان جملہ اہل ایمان سے اونچا ہو جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، نرفع درجات من نشاء، علم کے ساتھ ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا نرفع درجات من نشاء بالعلم، علم کے ساتھ درجے ہوتے ہیں۔ یہ علم اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ انا اعلمکم باللہ،
آگے کیا ہے؟ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ۔ خشیت اور تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے اس علم کے ساتھ۔ یہ ہے وہ علم، دین کا علم۔ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں رسوخ ہونا چاہیے، اس میں گہرائی ہونی چاہیے۔ تو بات آ گئی تھی قلت فقہاؤکم، یہ پڑھے ہوئے بہت ہیں لیکن فقیہ نہیں ہیں، فقہ نہیں ہے دین کی۔ اللہ اکبر۔ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّ أُمَنَاؤُكُمْ، امیر بڑے ہیں، محتمم بڑے ہیں، مدیر بڑے ہیں، صدر بڑے ہیں، چیئرمین بڑے ہیں، امین کوئی نہیں۔ قَلَّ أُمَنَاؤُكُمْ، امین نہیں ہے، امین نہیں ہے۔ قَلَّ أُمَنَاؤُكُمْ۔ اور آگے جو بات کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ۔ کام دین کے ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے کرنے والے تھے، لیکن وہ کام دنیا کے لیے کی جاتے ہیں۔ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا، دنیا طلب کی جاتی ہے بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت والے عملوں سے۔ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور فقاہت حاصل کی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے دین کے لیے نہیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا، مخلص اللہ الدین، اللہ کے سامنے عاجز ہو جانا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دینا، مٹا دینا، بچھا دینا۔ دین اس چیز کا نام ہے، اس لیے نہیں علم حاصل کیا جاتا، بڑا بننے کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تکبر، یہ حسد، یہ اللہ اکبر، دب الیکم داء الامم من قبلکم، یہ بیماری آہستہ آہستہ چلتی چلتی تمہارے اندر آ رہی ہے اور یہ تمہارے اندر اتر جائے گی اور یہ دین کو برباد کر کے رکھ دینے والی۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان العلم میں، سچی بات ہے، دوسری کتابیں آپ پڑھتے ہیں، کتب ستہ پڑھتے ہیں، ان میں بہت علم ہے، قرآن مجید میں بڑا علم ہے، لیکن پن پوائنٹ کرنے کے لیے، ترکیز کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق العلماء، یہ کتابیں تو طالب علم کو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اخلاق العلماء، اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی جامع بیان العلم و فضلہ، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مفتاح دار السعادہ اور طریق الہجرتین، یہ کتابیں پڑھنے کی۔ ہم لوگ تو بس اب اس موبائل نے ایسا لوگوں کو ناکارہ کیا ہے، فضولیات اور لغویات کے اندر سارا وقت ضائع کرتے ہیں، اور بس میں تو حیران ہوتا ہوں کہ طالب علم بھی سارا دن انہی چیزوں کے اندر لگے رہتے ہیں، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں، سارا دن یہی دیکھتے رہتے ہیں۔ نہیں، علم کی طرف آئیں، قرآن پڑھا کریں اور سمجھ کر قرآن پڑھا کریں۔ درس دینے کے لیے اور سبق پڑھانے کے لیے قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، یہ بھی کار ثواب ہے، لیکن اپنے آپ کو درس دینے کے لیے بھی قرآن پڑھا کریں کہ مجھے خطاب کر رہا ہے اللہ رب العزت اور میں اس کا مخاطب ہوں۔ یہ اعداد ضروری ہے اس منصب کے لیے، اور اس وراثت کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے اپنی اعداد ضروری ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے۔ وقت نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا، بس آپ طلبۃ العلم ہیں، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، ان کی تفسیر پڑھیں، اور اگر موقع ملے تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے نا، اصل فارسی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ اب فارسی والا وہ دور نہیں رہا، لیکن اردو ترجمہ موجود ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، خاص طور پر تربیت کے حوالے سے اور تزکیے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں توجہ دلاتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ علماء کے لیے ریفریشر کورس ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ رہنما ہے کام کرنے کے لیے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بے اثر ہوگا، لا حاصل ہوگا، بے نتیجہ ہوگا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج بڑے کمزور ہیں، اور آگے جا کے پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس علم کے ساتھ انسان کے اندر ہمیشہ اپنے عیوب اور اپنے نقائص کے اوپر نگاہ رکھنے والا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن ظن اور اپنے بارے میں ہمیشہ کڑا معاملہ، حاسبو قبل ان تحاسبو، حضرت عمر کہا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کیا کرو اللہ کے سامنے حساب ہونے سے پہلے۔
اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، مرا پیر دانائے مرشد شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آپ، یکے آنکھ برغیر بد بھی مباش دیگر آنکھ برخیش خود بھی مباش۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے مرشد نے رخصتی کے وقت جب میں سواری پر سوار ہو کے رخصت ہو رہا تھا، انہوں نے 2 ہی نصیحتیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا لوگوں کے عیوب نہ دیکھا کرو اور اپنی خوبیاں نہ دیکھا کرو، اپنے نقائص پہ نظر رکھا کرو اور لوگوں کی خوبیوں پہ نظر رکھا کرو۔ لیکن ہم اپنے نقائص سے، اپنی کمزوریوں سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور لوگوں کے اوپر خوردبینیں لگائی ہوئی ہیں کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، انسان کو اپنے نگاہ، اپنے عیوب پہ نقائص اپنے عیوب و نقائص کے اوپر نظر رکھنی ہوگی۔ اور پھر جو انسان استغفار کرتا ہے، اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے بھی والمستغفرین بالاسحار، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اور فرمایا اللہ اکبر کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو نماز پڑھ کے استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے گناہ ہیں، جو اپنی کمزوریاں اور جو اپنی کوتاہیاں ہیں وہ سامنے ہیں، اس کی وجہ سے انسان شرمندہ ہوتا ہے، استغفار کرتا رہے انسان۔ تو عزیزان گرامی، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے تزکیے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان کا اہتمام کریں، اور ان دعاؤں کا تفقہ۔ فقہ الادعیۃ والاذکار بڑی بہترین کتاب ہے شیخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر حافظہ اللہ کی، اس کتاب کو حرز جان بنائیں۔ ابن قیم کی کتاب الوابل السیب، اور پھر یہ فقہ الادعیۃ والاذکار، اس کو حرز جان بنائیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اذکار اور دعائیں اور نماز اور قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حدیث کی مجلس، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی بات سننا ہے، قرآن پڑھنا اور قرآن سننا، اللہ کی ہم کلامی کا اور اللہ کی بات سننے کا انسان کو موقع ملے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچنے کا انسان کو موقع ملے، اور پھر انسان سنگ دل ہو، اور پھر انسان غافل ہو، اور پھر انسان کے اندر اللہ کی خشیت نہ آئے، پھر اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال نہ آئے انسان کو، تو پھر وہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک۔ اور وہ کیسے ہے آیت؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ولا یکونوا کالذین، کیسے؟ من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم۔ یہ قسوت اور یہ غفلت، یہ مرض ہیں اس دور کے، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، اس مرض کا علاج کرنا ہے، اس قسوت کو دور کرنا ہے، اس غفلت کو دور کرنا ہے۔ غفلت کو دور کرنے کے لیے تنبہ، تیقظ اور انذار، اور اس قسوت کو دور کرنے کے لیے دلوں کو نرم کرنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، اپنے عیوب و نقائص کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ یہ اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح ہم نے کرنی ہے، اور مانگنا اللہ سے کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دین کی امامت صبر اور یقین کے ساتھ ملتی ہے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صبر استقامت کا نام ہے، صبر اللہ کے دین کے اوپر قائم رہنے کا نام ہے، صبر محرمات اور معذورات سے رکنے کا نام ہے، اور آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر عزیمت کا نام ہے صبر۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تو صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور صبر کا ایک اور بھی مفہوم ہے کہ اس دنیا سے بھی صبر کرنا ہے۔ یہ لوگوں کو بہت ملا ہوا ہے اور ہمیں گزارے موافق ملتا ہے، اور تنگی ترشی کے ساتھ وقت پاس ہوتا ہے، اتنی وسعت اور فراوانی نہیں ہوتی، لیکن صبر کرنا ہے۔ کس لیے؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور جو پہلی امت تھی، صلاح اول ہذہ الامہ، اس امت کا پہلا گروہ اور پہلا طبقہ صحابہ کا، ان کا صلاح اور ان کا سدھار، ان کا بناؤ اور ان کا سنوار کس چیز کے ساتھ تھا؟ بالزہد والیقین۔ زہد، آخرت کے فکر، دنیا میں زہد، اور یقین، اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے
اور جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس پر یقین. اور جو پچھلے لوگ ہیں ان کی تباہی البخل والعمل ویہلک آخرها بالبخل والعمل، بعد میں آنے والے بخل اور دنیا کی امید، لمبی امیدیں، لمبے سامان، آرزویں، تمنائیں، حسرتیں ساری یہیں کی ہیں. اور جو ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے دینے کے لیے ملحوظ رکھنے اور انہیں حاصل کرنے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کے تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ روحانی پیدا کرے غافل، یہ یقین سے ہاتھ آتی ہے اعداد ہے. وہ درویشی یہ منصبی اعداد ہے، جھکتی ہے اعداد کے ساتھ. یقین سب تیار کرے اور اللہ سے مدد مانگے. یقین هو الایمان، الایمان هو الیقین باللہ، یا الیقین هو اللہ واتوب الیہ. الیقین هو الایمان کلہ، اپنی زندگی کے اندر عمل کریں اور ہمیشہ یقین پختہ ہو جائے. حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ساتھ میں اور حافظ شریف صاحب یہ باتیں میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر ہے اور آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر نہیں ہے. میں پہلے اس کا میں نے کہا میں اپنے آپ چچا جان کہا سمجھتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق کیا چچا جان کوئی نصیحت فرما دیں، وصیت فرما دیں. تو فرمانے لگے بیٹا ایک ہی بات ہے، سب کچھ کر کے کچھ نہ سمجھو اور استغفار ہی کرنا. سب کچھ کر کے کچھ نہ سمجھو اور استغفار کرنا. اور میں نے سمجھا کہ انہوں نے اسی آیت کی روشنی میں یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النصر کے اندر خوشخبری بھی دی اور کام کی تکمیل کا ذکر فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. یہ کام ہوئے تو اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اپنے بارے میں واستغفرہ انہ کان توابا. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنا پڑھایا، میں نے یہ لکھا، میں نے وہ لکھا. نہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوا. کر کے بھی استغفاری کرنی اور اسے کچھ نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تزکیے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمارے ذریعے امت کی اصلاح فرمائے، انسانیت کی اصلاح فرمائے، اس دین کو سر بلند فرمائے، اس دین کو اونچا کرے، اس دین کو قائم فرمائے. یہی ہمارا کام ہے. اقیم الدین فلذلک فادع، اس دین کو قائم کرنا ہے، اسی کے لیے دعوت دینی ہے. فاستقم کما امرت، اسی کے اوپر قائم رہنا ہے. اللہ تعالی ہمارا یہ سفر اور ہمارا یہ کام آسان فرمائے. اپنی دستگیری کے ساتھ، اپنی کارسازی کے ساتھ، اپنی رہنمائی کے ساتھ، اپنے فضل و احسان کے ساتھ اور اپنی بے پایہ رحمت کے ساتھ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.